آغا حسن امانت لکھنوی، نام سید آغا حسن تھا اور تخلص امانت بعد میں استاد، نام سید آغا حسن تھا اور تخلص امانت بعد میں استاد انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ امانت لکھنؤ میں 1815 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امانت لکھنوی کا انتقال 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ امانت نے 15 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا تھا۔ امانت نے اپنی شاعری کی ابتدا نوحے اور سلام سے کی تھی۔ یہ ان کے بنیادی معلومات ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ امانت کے والد نے اپنے بیٹے آغا حسن کو دلگیر کی شاگردی میں دیا تھا۔ دلگیر نے ہی آغا حسن کا تخلص امانت تجویز کیا۔ امانت کی زبان 30 برس کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ امانت ایک روز حضرت امام حسین کے روضے پر دعا مانگ رہے تھے تو یکایک بند زبان جو ہے وہ کھل گئی تھی۔ امانت نے صرف ایک ڈرامہ اندر سبھا تخلیق کیا۔ اندر سبھا، ناقدین نے اندر سبھا کو اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا ہے۔ ناقدین نے اندر سبھا کو اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا ہے۔ اندر سبھا ایک مکمل منظوم ڈرامہ ہے جس کے مکالمے بھی منظوم ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الزماں نے لکھا ہے کہ اندر سبھا جب لکھنؤ میں کھیلا گیا تو لوگوں نے اس نئی چیز کو بہت پسند کیا، ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس نے ہمارے ڈرامائی ادب کو اسٹیج کا راستہ دکھایا اور وقت کی شاہراہ پر ایسی مشعل جلائی جس کی روشنی میں اردو ڈرامے اور تھیٹروں کا کارواں چل پڑا۔ یہ مسیح الزماں کا قول ہے۔ آغا حسن امانت کے اس ڈرامے میں اندر سبھا کو تصور جو اس کہانی کا بنیادی تصور ہے اور جس پر پورا قصہ تعمیر ہوا ہے، ہندو دیو مالا سے لیا گیا ہے۔ اندر سبھا کا پلاٹ سادہ اور اکہرا ہے۔ اندر سبھا کا جو پلاٹ ہے وہ سادہ اور اکہرا ہے۔ ڈرامہ اندر سبھا کے کرداروں کی پہچان۔ اندر سبھا میں کل 8 کردار ہیں جن میں 4 پریوں کے کردار ہیں۔ راجہ اندر سبھا منعقد کرتا ہے اور جس کے سبھا میں پریاں رقص کرتی ہیں۔ گلفام جس پر سبز پری عاشق ہو جاتی ہے اختر نگر کے لال محل کے چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر۔ گلفام جس پر سبز پری عاشق ہو جاتی ہے اختر نگر کے لال محل کے چھت پر سوتا ہوا دیکھ کے۔ سبز پری راجہ اندر کی سبھا کی رقاصہ ہے اور گلفام کی معشوقہ۔ سبز پری کا کردار تمام پریوں میں سب سے اہم ہے۔ کالا دیو جو سبز پری کے کہنے پر گلفام کو سوتے میں اٹھا لاتا ہے۔ لال دیو جو راجہ اندر کو گلفام کے بارے میں بتاتا ہے۔ امانت نے اب ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی کے حوالے سے کچھ اہم اقوال ہیں۔ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعروں نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں۔ یہ قول احتشام حسین کا ہے کہ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعروں نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں۔ احتشام حسین کا قول ہے اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی۔ اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی۔ یہ بھی احتشام حسین کا قول ہے۔